سورہ حامیم سجدہ ایک مکی صورت ہے۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیات ہیں۔ اس میں وہ باتیں کی گئی ہیں اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں، وہ اشارے کیے گئے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی راہ میں مسائل پیش آتے تھے، مشکلات پیش آتی تھیں، اور کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے خلاف مختلف تدبیریں اختیار کرتے تھے۔ پہلی بات جو اس چوتھے رکوع کی پہلی آیت ہے اس میں کہی گئی وہ یہ ہے، وقال الذین کفروا، اور یہ کافروں نے کہا، لا تسمعوا لہذا القرآن، لوگوں اس قرآن کو نہ سنو۔ کافروں نے کہا لا تسمعوا، نہ سنو، لہذا القرآن، اس قرآن کو، والغوا فیہ، بلکہ جب یہ قرآن پڑھا یا سنایا جا رہا ہو شور مچا دو۔ جب یہ قرآن پڑھا جا رہا ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں کسی فرد کے سامنے پڑھے تو نہ خود سنو نہ کسی کو سننے دو، اتنا شور مچا دو۔ ایک طرف اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، وہ انہیں اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، اللہ کی آیات سنانا چاہتا ہے یا سنانے کی کوشش کرتا ہے، اور جواب میں اس کی قوم ہے جو اس کی دشمن ہوئی پڑی ہے اور کہتی ہے کہ قرآن مت سنو، اور اگر اس کے باوجود کسی جگہ قرآن پڑھا جا رہا ہو والغوا فیہ، تو اونچی اونچی آواز میں کوئی شور و شوگا کر دو۔ کیوں؟ لعلکم تغلبون، تم شور کرو گے، قرآن نہیں سنا جائے گا تو اس سے تم غالب رہو گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ قریش کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو اللہ کا کلام نشر ہوتا ہے یہ دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ چنانچہ جب باہر سے لوگ آتے تھے نا، کوئی مکے آ جاتا ہے جیسے تجارت کے لیے آ گیا ہے یا کسی اور کام سے آ گیا ہے، حج عمرے کے لیے آ گیا ہے یا کسی میلے شیلے میں آ گیا ہے، تو کفار نے یہ کیا تھا کہ اپنی ٹیمیں بنائی تھی۔ اب بھی کفار نے اب ٹیمیں بنائی ہوتی ہیں، اب ان کو این جی اوز کہتے ہیں، این جی اوز، یہ اس وقت انہوں نے ٹیمیں بنائی تھیں۔ وہ ٹیمیں مکے کے مختلف راستوں میں کھڑی ہو جاتی تھیں، میلوں کے پاس کھڑی ہو جاتی تھیں، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس رہتی تھیں، تاکہ جو بھی نیا بندہ آئے اس کو کہیں کہ اس کے پاس نہ جانا، اس کے پاس ایسی باتیں ہیں جو جس کو سناتا ہے اس پہ جادو ہو جاتا ہے اور اس کا مرید ہو جاتا ہے، اس کے پاس نہیں جانا، خود بھی نہیں سننا، کسی کو بھی نہیں سننے دینا۔ 1400 سال پہلے نبوت کے 6، 7، 8 مکی دور کے اندر کا یہ واقعہ ہے۔ میں اس آیت کو جب پڑھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ آج بھی یہی حال ہے۔ غیر مسلموں کو تو چھوڑ دینا جی، امریکہ، یہود، ہنود، یورپ، اگر وہ اسلام سے دشمنی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اگر دشمنی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ خود عالم اسلام کے اندر اور خود ہمارے ملک کے اندر اس قرآن کو نہ سنا جا رہا ہے نہ سنانے دیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی تکلف کے اپنی قوم کے سامنے قرآن پیش کیا۔ باہر سے بھی کوئی آیا اس کے سامنے قرآن پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پابند کیا کہ اس قرآن کے ذریعے کفار سے جہاد کبیر کرو۔ کفار کو قرآن سے جہاد کبیر کیا ہے؟ نعوذ باللہ سے کتاب پکڑ کے ایسے مارنا تھوڑی ہے۔ کفار کو قرآن سناؤ، تم مسلمانوں کو روک رہے ہو۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کو لے کر اس کفار کے ساتھ جہاد کبیر کرو، بڑا سخت جہاد کرو۔ ہدی للناس بنا کر اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ یہ آدم کے ہر بچے کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے، آدم کے ہر بیٹے اور بیٹی کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ بہت دفعہ علماء نے کوشش کی کہ اس قرآن کو اسکولوں میں لگایا جائے، اور اس کے لیے 73 کے آئین میں قانون موجود ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عربی اور دین کی بنیادی تعلیم سے آگاہ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن پریکٹیکلی شاید ہی کوئی اسکول ہو جس میں بچوں کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھایا جاتا ہو۔ اب وہ ٹی وی اور چینلز آ گئے ہیں، پہلے تو یہ نہیں ہوتے تھے۔ اب وہ قوم کو کبھی کرکٹ کے پیچھے لگا دیتے ہیں، کبھی ناچ گانے کے پیچھے لگا دیتے ہیں، کبھی دھرنے اور جلسوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں، کبھی الیکشن اور مہنگائی کے اندر ان کو کھپا دیتے ہیں۔ نہ خود قرآن پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ ایسا ماحول بناتے ہیں کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام قرآن پڑھیں اور دنیا کے 7 ارب انسانوں تک قرآن پہنچائیں، جو ختم نبوت کا تقاضا ہے اور جو حکومت کی، امت کی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس،
تمہیں انسانوں کے لیے اس امت کو برپا کیا گیا ہے، قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں۔ اچھا یہ تو میں ایک بات جنرل کر رہا ہوں نا، آئیں اس بات کو ہم اپنے اوپر لے لیں، میں اور آپ اپنے اوپر لے لیں۔ اللہ کہتے ہیں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافر کہتے ہیں یہ قرآن نہیں سننا، جب پڑھا جائے تو شور مچاؤ۔ اب مجھے یہ بتائیے، ہم میں سے ہر فرد اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے کہ وہ خود کتنا قرآن پڑھتا ہے سمجھ کے، اور کتنا اس نے قرآن اپنے بیوی بچوں کو پڑھایا ہے۔ جس کی شادی کو 40 سال ہو گئے ہیں، اس نے کتنی مرتبہ اپنے بیوی بچوں کو قرآن کے پورے ترجمے کے دورے سے گزارا ہے، ترجمے کے ساتھ۔ جس کی شادی کو 35 سال ہو گئی ہیں، 30 سال ہو گئے ہیں، 50 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، جس نے بچوں کو 70 ہزار کی ٹیوشن رکھ کے دی ہے، جو بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے لیے سالانہ 10 لاکھ پرائیویٹ کالجوں کی فیسیں برداشت کرتے ہیں، جو ایک سال میں بچوں کو 7 8 سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، جن کے بچے نرسری سے لے کر ایم ایس کرنے تک مسلسل 16 سال سے لے کر 18 سال تک اسکول کالج اور یونیورسٹیوں میں 14 گھنٹے کھپتے ہیں ایجوکیشن کے نام کے اوپر۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اس پورے دورانی اور عرصے کے دوران کوئی 20 دفعہ یا 15 دفعہ یا 50 دفعہ یا 10 دفعہ یا 5 دفعہ یا ایون ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھانے کا بندوبست کیا ہے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا رسول قیامت کے دن اپنے پروردگار سے کہے گا اے میرے رب، یہ میری قوم میری امت اس کو پکڑ، انہوں نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا، پڑھتے نہیں تھے، چھوڑ دیا تھا، اس کو عملاً چھوڑ دیا تھا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے، یا تمہارے حق میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائے گا کہ یہ بندہ مومن رات دن مجھے پڑھتا تھا، مجھے سمجھتا تھا، میرے پیغام کو لے کے اٹھتا تھا، دنیا تک پیش کرتا تھا، یا قرآن بندہ مومن کے خلاف کھڑا ہو جائے گا کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، حجت بن جائے گا اللہ کے حدیث کے الفاظ۔ بہت ساری کتابیں ہماری لائبریری میں پڑھی ہیں جن میں نو مسلموں کے حالات ہیں، وہ لوگ جنہوں نے یورپ میں یا انڈیا میں یا جاپان میں یا اور ملکوں میں، آسٹریلیا میں اسلام قبول کیا، امریکہ میں، آج بھی ان میں سے بہت بڑی اکثریت اسلام قبول کرنے والوں کی ان کفار کی ہے جن کو کسی طرح قرآن ہاتھ لگا اور انہوں نے اس کا اپنی زبان میں ترجمہ پڑھ لیا، آج بھی بغیر عربی کے انہوں نے اپنی لینگویج میں پڑھا۔ یعنی کہ وہ فرینچ مشہور ڈاکٹر ہے ڈاکٹر مورس بکائے، جس نے کتاب لکھی تھی قرآن بائبل اور سائنس، اس سے پھر سینکڑوں فرانسیسیوں کو مسلمان کیا، عورتوں اور مردوں کو۔ اس کے آگے سے قرآن لگا اور اس نے پوچھا یہ کیا، سعودی عرب کسی دورے پہ آیا، وہ انہوں نے کہا جی یہ ہماری کتاب ہے، وہ اللہ کا کلام ہے اور ہمارے رسول پہ اترا ہے۔ وہ حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، وہی کوئی نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا جی آپ پڑھ لیں۔ وہ کہتے ہیں رات سوتے وقت تو میں نے اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ جب میں نے اس کو پڑھا تو میں نے کہا یہ تو سائنس کی کتاب ہے، بیچ میں سائنسی باتیں بھی ہیں، یہ تو آسمانوں کی بات کرتا ہے، یہ تو ستاروں کی بات کرتا ہے، یہ تو سمندروں کی بات کرتا ہے، یہ تو ہواؤں کی بات کرتا ہے، یہ تو بارشوں کی بات کرتا ہے، یہ انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان کرتے ہیں، اور میں ڈاکٹر ہوں، یہ 1400 سال پرانی کتاب کیسی ہو سکتی ہے؟ اس سے اس پہ ریسرچ شروع کی تو مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے بخاری پہ ریسرچ کی، صحیح مسلم پہ ریسرچ کی، پھر بائبل پہ ریسرچ کی، پھر اس نے کتاب لکھی، وہ دنیا کی 20 زبان میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، میرے پاس انگریزی ورژن بھی پڑھا ہے اور اس کا اردو ورژن بھی پڑھا ہے۔ یہ قرآن کی طاقت ہے، یہ قرآن کی تاثیر ہے، لیکن ہم اس سے محروم ہیں، اور ہم نے اپنے بچوں کو اور بچیوں کو اس سے محروم رکھا ہوا ہے۔ آپا فرت ہاشمی نے ادھر صدر لواری کے دور میں یہ قرآن F8 میں شروع کیا تھا، ہزاروں بچیوں نے یہ قرآن پڑھنے کے بعد پردہ شروع کیا کالج یونیورسٹیوں، ہزاروں بچیوں۔ ہم کسی مسلک میں نہیں پڑھتے، لیکن کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی مسلک اگر امت کو اور انسانیت کو قرآن پہنچا رہا ہے تو میرے اللہ اور میرے رسول کا کام کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ یہ قرآن زندگی بدل دیتا ہے، یہ قرآن ہے جس کی وجہ سے حضرت عمر کی زندگی بدلی تھی، یہ قرآن ہے جس کی وجہ سے عرب کے بدوی دنیا کے امام بن گئے تھے، یہ قرآن ہے جس کو چھوڑ کر آج امت مسلمہ پوری دنیا میں رسوا ہو رہی ہے، یہ قرآن ہے۔ یہ قرآن ہے جس کے ساتھ نہ جڑنے کی وجہ سے آج ہم 20 سے بھی زیادہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہیں۔ اس قرآن کے ہوتے ہوئے مسلمان ذلیل ہیں، اس قرآن کے ہوتے ہوئے مسلمان محکوم ہیں، اس قرآن کے ہوتے ہوئے مسلمانوں میں فرقہ بندیاں ہیں۔
اس قرآن کے ہوتے ہوئے مسلمان رنگ، نسل، زبان اور برادری کا پجاری بنا ہوا ہے۔ اس قرآن کے ہوتے ہوئے ہم اللہ کے زمین پہ خلافت قائم کرتے ہوئے ایک سپریم پاور بننے کی بجائے کبھی امریکہ کے در پہ جھکتے ہیں، کبھی یو کے در پہ جھکتے ہیں، کبھی رشیا کے ڈر سے ٹانگیں کانپتی ہیں، کبھی چائنا ہماری جان کھانے کو آتا ہے، کبھی انڈیا کے ہم لتے لیتے ہیں۔ ہم خود اس قرآن سے نہیں جڑتے کہ قرآن ہمیں اٹھائے، ہمیں توحید کی وہ تعلیم دے، ہمارے رگو جان میں، ہمارے خون کے اندر، ہماری نئی نسلوں کے اندر وہ بجلیاں بھر دے جو بجلیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے اپنے صحابہ کی زندگیوں میں بھر دی تھی۔ میں انہی آیات کو انشاءاللہ تعالی اگلی آیات کو آئندہ اللہ نے توفیق دی تو جاری رکھوں گا۔ اپنی سنتیں ادا کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔